مسئلہ یت پٹھن یہ غدیر خم کیا تو خطبہ کیا اور ات خطبس مز کس چیز کور بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز سمجھن یت مختصر وقتس مز کر بس سمجھاونچ کوشش نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام حجت الوداع کرا 10 ہجری مز کت مز نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام یہ حجت الوداع سپدائت مدینہ پاکس کن خروج تم وز گیو مدینہ کن صاحب صوبن یہ اشکال تہ شاید ون گو مک تہ فتح ون گو یہ معاملہ تہ شاید ما روزن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سی مز کیاز اصل وطن یس نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام سہ مکۃ یہ گو یل فتح مکہ گو تف مزن یہ واقع سپدان مگر تمویز اس مدینہ کن صاحب صوبن یہ وعدہ تو بشارت دسمس ٹاٹ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ تھی روزو ات چیزس پہ مطمئن اگر زوت گسن اکس وت پک پور کائنات دم وت پکن مدینک صاحب صوب رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کر سوئی وت اختیار یت وت پکن مدینک انصار یہ دک بشارت کہ بروز مکس مز بیم تہ سن مدینۃ المنورہ اور ات معاملس مز صاحب صوبن مدینک مطمئن کہ سون ٹوٹ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی حجت الوداع کرت واپس مدینۃ المنورہ مکہ پٹھن نیران جوفا اخ جائے ام پتن مکۃ المکرمہ پہ جوفا یہ مدینہ کہ وت پہ ام پتن 8 میل دور اخ وادی اخ جائے یت جائے نش کیور یا ونوس ازکس زمانس مز تالاب یا کیور ونوس تس جائے پڑاو تراوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ات جائے ناو خم اور غدیر ونان عربی پٹھن تیرس ات جائے پڑاو تراوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتھ خطبہ دیوان پت نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام یس امام مسلم علیہ رحمہ مسلم شریفس مز یہ خطبہ درج کران کیا فرموک ایوہ الناس اے لوکو باسا چھس اللہ تعالیٰ سن بند یوشکو ان یأتی رسول ربی میں سا چھو گمان گسان کہ میں نشما یون اللہ تعالیٰ سن اخ پیغام رسا اللہ تعالیٰ سن طرف رسول یعنی دیمن الفاظن مز ونوس میں ما شون اللہ تعالیٰ سن طرف بلاو میں یم دنیا تشریف اور میں گمان گسان میں تم سندس عالوس لبیک ام پت نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام یمن جملہ فرمان چک انی تارکن فیکم ثقلین باسا چھسو تہ برہ کنت زب چیز تراوان کچ گوڑنک فرموہا کتاب اللہ تعالیٰ سنس کتاب فرموک فیہ الہدا والنور ات قرآن پاکس مز ہدایت تہ اور ات قرآن پاکس مز نور تہ فخذو بکتاب اللہ ات قرآن پاکس کرزو مضبوطی سان تھف وستمسکو بہی ات پہ روزو قائم تو دائم ات قرآن پاکس پہ یعنی قرآن چہ تعلیم پہ روزو قائم تو ات پہ کرزو تھف ات قرآن پاک چہ تعلیم پہ دائم کیا فرموک و اہل بیتی بے کرزو میانن اہل بیتن تھف ستی فرموک جملہ فرمو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرموک باسا چھسو تہ زگب چپ تراوان اولہما کتاب اللہ گوڑنیک چیز سہ گو اللہ تعالیٰ سن کلام دیم فرموک و اہل بیتی ام پہ فرموک 3 لٹن اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی
باسا چھسو تہ یاد دہانی کران میانس اہل بیتس ست کرزو رت سلوک باسا چھسو تہ یاد دہانی کرناوان کہ میانس اہل بیتس ست کرزو یہ جملہ فرمو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام 3 لٹن ام پتہ باقین حدیث کتابن مز یت مز خصوصاً مسند احمد حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ اتھی تشریف فرما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تل دشت مبارک ام پت کرک حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ سندس دشت مبارکس تھا ام پت فرموک جملہ کیا فرموک من کنت مولاہ فعلی مولاہ یم سن دوس با تم سن دوس حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ یہ جملہ فرمو حضرت رسول اکرم یہ حدیث مبارک یہ حدیث مبارک اور بنیاد بنوک اور گوڑ کر با عرض کت کہ یہ حدیث متواتر کیا حدیث متواتر گو سو حدیث یت پریت زمانس مز تیتہ راوی روایت آسن کران کہ عادتن تا عقلن آسن تیت تیز جماعت گشن کنی غلط کت پٹن جمع ناش عادتن یہ ممکن ناش عقلن ممکن کہ ییت نفر کیا ہکن کنی غلط کت پٹ جمع آت حدیث چونا حدیث متواتر اور یہ تمام حدیثوں میں ساری کو تھوک درج حدیث تھوان حدیثن درج بندی ساری خود مضبوط ترین حدیث آسان سہ حدیث متواتر ام کس صحیح آسنس من کن قسمک شک اور محدثین فرماوان یل کن حدیثس متعلق یہ ثابت گژھِ یہ حدیث متواتر ام پتہ سند پہ بحث آسان لاگن بلکہ بل یجب العمل من غیر بحث ابن حجر اسقلانی نزہۃ النظرس مز فرماوان رحمت اللہ علیہ بلکہ ات حدیثس پہ عمل کرن بغیر بحث ات پہ بحث کرنے یہ مانتو تو یہ یوتہ مضبوط آسان ثابت پہ قرآن پاکچ کان آیت ثابت یت پہ قرآن چہ آیت متعلق شک گژھِ ات پہ گژھِ حدیث متواتر کہ صحیح آسنس من شک اور تمو متواتر حدیثوں من یہ حدیث تہ متواتر امام ذہبی لکھان سیر و اعلام نبلاء مز حافظ ابن کثیر لکھان البدایہ مز اور علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ قطف الازہار مز لکھان شیخ البانی السلسلہ مز لکھان علامہ عجلونی کشف الخفاء مز لکھان یہ حدیث متواتر ام کے صحیح آسنس من شک کیا فرمو رسول پاک علیہ السلام چیز ترو میں تہ کن اخ کتاب اللہ بے اہل بیت اور اہل بیتن ست کرزو رت سلوک ام پت کیا فرموک من کنت مولاہ فعلی یم سن دوس با تم سن دوس حضرت علی المرتضی یہ حدیث بنوک بنیاد سمجھو علمی کات چا شیعہ حضرات امو بنو یہ حدیث بنیاد دوبک امیک مراد سچو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ خلیفہ بلا فصل یعنی حضورن پت اگر کان خلیف بنی سکس بنی امو کور مولاحس یہ ترجم بنوک بنیاد دوبک امویسا وس آیت بلغ ما انزل الیک من ربک یا رسول اللہ ون کریوز دینش تکمیل یہ تو خدایان فرمو تی ونیو اللہ تعالیٰ سنن بندن اور تکمیل گئی امی ستن کہ حضرت علی سنس خلافت کی اعلان اس شیعہ حضرات دلیل دیوان حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا سردار جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے توجہ فرما رہے ہیں جس کے رسول خدا مولا اس کے علی مولا عزیزان گرامی ایک جملہ پیش کر رہا ہوں تو بہت سے لوگوں نے کہا ہاں یہ تو ہم مانتے اچھا پہلے کہتے تھے نہیں ہماری کتابوں میں نہیں تو مرحوم
سید حامد حسین موسوی لکھنوی نے 45 جلدوں سے زیادہ لکھ دی ابقات الانوار، اور پھر حدیث غدیر کے اوپر 4 جلدیں لکھ کے دکھایا کہاں کہاں پہ علماء نے لکھا، اور 124 صحابی راوی، جس میں خلفاء بھی سب کے سب راوی ہیں، سب راوی ہیں کہ سرور کائنات نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو اب انہوں نے دکھایا کہ بھئی اتنی کتابوں میں، سینکڑوں کتابوں کے اندر 125 124 صحابہ سے روایت موجود ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ فرمایا تھا، لیکن مولا اس معنی میں نہیں ہے جس میں شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں یعنی حاکم، تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ ہے یار کے معنی۔ اردو میں کہتے ہیں دوست، فارسی میں کہتے ہیں یار، یہ فارسی والا یار ہے، بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ جو حق چار یار ہے نا، یہ فارسی والا یار ہے۔ ہاں میرا چیلنج ہے، کہیں پہ مجھے غلط ثابت کر دے، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا چیلنج ہے سب کو، آج ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہ فارسی والا یار ہے، اردو والا یار نہیں ہے۔ فارسی والا یار یعنی وہی دوست، صحابی۔ 4 یار یعنی 4 یار، وہ فارسی سے لیا۔ امام بخاری ایرانی یعنی فارس سے، امام مسلم فارس سے، امام ابو حنیفہ فارس سے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، امام مالک کے علاوہ سب فارس سے۔ تو انہوں نے یہ جو لیا ہے جملہ، یہ بڑے بڑے بزرگ علماء نے، یہ فارسی والا یار ہے، توجہ۔ اور اگر آپ کہیں اردو والا یار ہے، عزیزان گرامی، تو میرا سب کو چیلنج ہے، سب سے پہلے جو سب سے آگے بیٹھے تھے صحابی، انہوں نے کہا بخن بخن لکا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، مبارک ہو، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، آج آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن مرد و عورت کے مولا ہو گئے، یار نہیں۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے نہیں؟ اب میری بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہاں مولا ہمارے ہی معنی میں آئے، ایک ہی معنی ہے، 17 معنی ہیں مولا کے، لیکن ہمارا والا کیونکہ دوست اگر کہا جائے تو جانے گرامی مفہوم صحیح نہیں بنتا۔ جو آپ سے یہ بحث کرے کہ بھئی دوست کے معنی میں مولا کہا، فلاں کے معنی میں مولا کہا، مولا کے تو 20 معنی ہوتے ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہے کہ مراد رسول کیا ہے؟ تو ان کو جواب کیا دو کہ اس وقت ہم لغت میں جائیں گے کہ جب نبی نے خود معنی نہ بتائے، لغت میں جب جا کے دیکھیں گے، بھائی لغت میں اس چیز کو جا کے دیکھتے ہیں جس کے معنی موجود نہ ہو۔ جب نبی خود معنی بتا کر گئے ہیں تو اب لغت میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دائیں بائیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے کیا معنی بتائے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، بس جیسے میں مولا ہوں ویسے علی مولا۔ آیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو وہاں نبی نے فوراً فرمایا تھا کہ اللہم والے من والا ہو وآد من آدھا ہو۔ نبی نے فوراً بارگاہ الہی میں دعا کی کہ جو علی کو دوست رکھے اللہ تو اس کو دوست رکھ، جو علی سے دشمنی کرے اللہ تو اس سے دشمنی کر۔ تو اس کا مطلب نبی نے وہاں آقا کے معنی میں نہیں کہا بلکہ دوست کے معنی۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کا حافظہ وہاں سے آیا ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی جن کی گزر گئی اور انہیں سورہ بقرہ تک یاد نہیں آتا۔ بھائی آپ نے حافظے کو وہاں سے حفظ کیا، کہ کیا مطلب ہے؟ ہم نے کہا آپ کو نہیں پتا، نبی نے جب یہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس سے پہلے بھی کچھ فرمایا کہ کیا فرمایا؟ ہم نے کہا نبی نے پہلے تو قرآن کا حکم فرمایا، النبی اولیٰ من انفسکم، نبی تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب دوست کا معنی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا تھا الستو